ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا سے اور کسی عظیم ہستی کا واسطہ دیتے ہیں تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ امام سے طلب کرنا چاہیے یا ان کو وسیلہ بنانا چاہیے؟ کیونکہ ڈائریکٹ مدد مانگنا شرک تو نہیں ہے، مدد مانگنے والا تو اللہ ہی ہے۔ شرک، توحید یہ عقیدہ، یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ۔ اور عقیدہ اسے کہتے ہیں جو آپ کے دل کا خیال ہو۔ اسی لیے بچوں کو ہم اس کے لیے اصول دین کا لفظ سمجھاتے ہیں کہ یہ جڑ ہے، جڑ جو ہے وہ عموماً زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو عقیدہ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ کسی کا عقیدہ کیا ہے اس کا فیصلہ اس کے الفاظ سے نہیں ہوگا، اس کے دل سے ہوگا کہ دل میں اس نے کیا سوچا ہے۔ اب اگر دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے تو ہمیں تو کسی کے دل کی حالت نہیں پتا، تو ہم اس کی زبان کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تو دل کی حالت جانتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے عمل جو دیکھنے میں شرک بھی ہو سکتے ہیں، دیکھنے میں توحید بھی ہو سکتے ہیں، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ماننے والے کے دل میں کیا خیال ہے۔ پھر عرض کر دوں، توحید اور شرک یہ ہاتھ پیروں سے ظاہر ہونے والی چیز نہیں، عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہمیشہ دل و دماغ میں ہوتا، جیسا کہ ہمارے تمام مراجع نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا کہ بہت سے لوگ، انہوں نے تو اپنے حساب سے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جب کربلا و نجف جاتے ہیں تو وہاں جا کے زری کے سامنے یا دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تقریباً یہ عمل عزا خانے، امام باڑے یا علم کے سامنے ہوتا ہے۔ اب غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن ہم نے خالی یہ دیکھا کہ اس آدمی نے سجدہ کیا، غیر خدا کو کیا یا خدا کو کیا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ تو اس کے دل میں ہے۔ نیت کیا ہے سجدہ کرنے کی؟ یہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ تو اب مراجع نے اسی لیے لکھا، یعنی خود ان کے سامنے نجف اور کربلا میں زائرین آتے ہیں اور چوکھٹ کو بوسہ نہیں دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ ایسی کوئی بحث وہاں چھڑتی، نہ اس طرح سے قوم میں انتشار پیدا کیا جاتا، نہ ہر چیز لوگوں کو شرک نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال علمی اعتبار سے جس کی معلومات مکمل ہو تو وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر اس نے یہ سجدہ امام کو کیا ہے تو فعل حرام ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، چاہے اس کی پیشانی اس وقت زری کے سامنے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اس شکرانے پہ کہ اس نے ہمیں امام جیسی نعمت عطا کی۔ عمل ایک عمل، ایک ہی سجدہ دو آدمی کر رہے ہیں، عمل سے پتہ نہیں چلے گا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور پھر دوہرا دوں کہ توحید اور شرک عقیدہ ہے، عمل نہیں۔ اس لیے وہ آدمی جو کسی کے دل کی حالت جانتا ہے وہ تو کسی پہ فتویٰ لگا سکتا، باقی ہم دو پہلو بتا کے سامنے والے پہ چھوڑ دیں گے جو اس کی نیت۔ یہی اصول خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے وقت آتا، جو اہل سنت ہندو کہتے ہیں کہ جی ہم اگر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی خانہ کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ آگے سجدہ کر رہے ہیں کہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ بت کو سجدہ کر رہے ہو کہ بت کے آگے کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہو کہ خانہ کعبہ کے آگے کر رہے ہیں؟ تو اگر خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں لیکن سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں تو یہ بتوں والا کیس نہیں ہوا۔ یہی جواب پھر سجدگاہ کے حوالے سے اہل سنت کے ساتھ بحث ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ آپ خاک شفا کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم خاک شفا پر سجدہ کر رہے ہیں۔ عمل ایسا کہ واقعاً ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی خاک شفا کو سجدہ کرے اور کوئی خاک شفا پر سجدہ کرے، فیصلہ اس کی نیت سے ہوگا۔ تو ہر جگہ توحید اور شرک اگر کوئی کامن عمل ایسا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت کیا ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہہ دیا کہ مراجع اسی لیے
ایک فتویٰ نہیں دیتے، دو دیتے ہیں. یہ نیت ہے تو شرک، وہ نیت ہے تو بالکل عین توحید اور عین اسلام. معصوم سے مدد مانگنا، اب اگر وہ اس نیت سے مدد مانگ رہا کہ کائنات میں سب کچھ معصوم ہے، اللہ کچھ نہیں ہے، تو یہ شرک ہے. اس نیت سے مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ اور معصوم کا رتبہ بالکل برابر ہے، یہ شرک ہے. اس نیت سے مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ نے کائنات بنا کے چھوڑ دی اور سارا اختیار معصوم کو دے دیا کہ اب میں ریٹائر ہوں، تم اسے چلاؤ، جس کو عقیدہ تفویض اور اس فرقے کو مفوضہ کہتے ہیں، یہ شرک. اور اگر اس نیت سے مانگ رہا کہ معصوم کا وسیلہ بارگاہ الہی میں بہت قبول ہے، کائنات کا مالک رب العالمین تو خدا، لیکن جب یہ کوئی بات ان سے کہیں گے وہ ان کی بات رد نہیں کرے گا، چاہے وہ براہ راست امام سے کہہ رہا، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ ان کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، تو یہ عین توحید ہے، اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں. یہ دعائے الہی عظم البلا کے آخر میں الاجل الاجل الغوث الغوث یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنما کافیان وانصرانی فإنکم ناصران، یہ سب توحید ہے اگر دل کی نیت آپ کی ان کو وسیلہ بنانے کی ہے. اور اسی کو اور پھیلا لیجئے کہ عام زندگی کے اندر اگر ہم کہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس کہ بھائی میں بیمار ہوں، میری مدد کرو، میری پریشانی دور کرو، تو ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں. یا اگر کسی کے گھر میں آگ لگی اور اس نے کہا آؤ آؤ مدد مدد، ہیلپ ہیلپ، مجھے یہاں سے نکالو، بجائے اللہ کو پکارنے کے بندوں کو پکارا، تو یہ شرک نہیں ہے. اگر اس کی نیت یہ ہو کہ کرنے والا سب اللہ، یہ تو سب وسیلہ بنے گا. اور یہ والی نیت ہر دفعہ ذہن میں رکھنا ضروری نہیں ہے. جو خود نیت کا مسئلہ ہے کہ ذہن کا وہ خیال کافی، کہ کوئی پوچھے کہ بھائی تم آگ میں جل رہے اللہ کو بھول گئے اسے پکار رہے، اس وقت واقعاً اللہ ذہن میں نہیں ہوگا. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے وہ کہہ دے کہ بھائی سب کچھ اللہ، یہ تو وسیلہ بنے گا. تو جس طریقے سے عام زندگی میں آدمی آنکھ کے وقت، بیماری کے وقت، بوڑھا آدمی یا اندھا آدمی ہے سڑک کراس کراتے وقت آؤ میری مدد کرو، تو یہ کوئی شرک نہیں بنا، کیونکہ دل کا خیال. وہی طریقہ معصومین کے حوالے سے بھی ہے. یعنی دونوں طریقے بالکل جائز ہیں. اللہ سے مانگ کر انہیں وسیلہ بنانا جو دعائے توسل ہے، اور براہ راست ان سے مانگنا اس نیت سے کہ یہ وسیلہ ہے تو دعائے الہی عظم البلا، دونوں بالکل